अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको दिलो दिमाग का सुकून मुयस्सर करेगी। अक्सर मोहब्बत इंसान को तहज्जुद के अंधेरे में अल्लाह के सामने खड़ा कर देती है, और तहज्जुद के अंधेरे में अल्लाह ने कुन का राज छुपा रखा है। आधी रात को किया गया सजदा कबूलियत के इम्कानात बढ़ा देता है जो मुकद्दर में नहीं। तहज्जुद वो दुआ भी अर्श से कबूल करवा लाती है। अगर सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं तो यकीन रखो तुम्हारा तहज्जुद तक आना तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन इशारा है। तहज्जुद रात में अल्लाह को लगाई हुई पुकार सीधा अर्श पर अल्लाह के पास पहुंच जाती है। दौराने दुआ आंख से बहने वाला आंसू राह रास्त अल्लाह ताला से बातें करता है। जब बात तहज्जुद तक पहुंच जाती है ना, फिर कहानी भी हकीकत बन जाती है। मांगो पूरे यकीन से मांगो। वक्ते तहज्जुद फैलाई गई झोली को अल्लाह कुन से सजाकर वापस लौटाता है। जब अल्लाह किसी को नवाजने का सोच लेता है ना, तो उसे तहज्जुद तक लाता है। अल्लाह ताला तहज्जुद में की गई चाहत को कभी रद्द नहीं करते, और जिन लोगों में सब्र शामिल हो वो रब की रहमत को पा जाते हैं। तुम भी मांगो उससे जिसके दर से झोलियाँ खाली नहीं जाती, वो अता फरमाएगा तुम्हें भी। जिसकी फितरत रहमान कहलाती है। तहज्जुद में मांगी गई हर दुआ कबूलियत की दुआ है, और जो तुम्हारे दिल में दुआ की तरगीब लाया है उसी ने इसको कबूल करने का वादा कर रखा है, और वो वादा खिलाफी नहीं करता। ये भी तो हो सकता है कि रास्ता तुम्हारी पसंद का ना हो, मगर ये भी तो मुमकिन है कि यह रास्ता उसी मंजिल की जानिब ले जाए जहाँ तुम जाना चाहते हो। तुम्हें तुम्हारे मुस्कुराने पर भी अजर देने वाला रब कैसे फिर तुम्हारे आंसुओं का सिला नहीं देगा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में तुमसे फरमाया है कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, तुम्हें राज़ी कर दूंगा, यानी तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें पसंद है, और इतना दूंगा फिर कभी उसकी तलब तुम्हें गमज़दा नहीं करेगी। और जो फैसला अल्लाह करता है, यकीन करो अर्श से लेकर फर्श तक वही बेहतरीन होता है। पूरी कायनात में मिल जाए तो तुम्हें वैसा अता नहीं कर सकती जैसा वो रब करता है। तुम उसके फैसलों पर राज़ी रहना तो सीखो, फिर देखना तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी कितनी पुरसकून नज़र आएगी। जब तुम अपनी हर बात, अपना हर काम, अपना दिल, अपना दिमाग अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी कर लोगे, और जब अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल नहीं निकालता तो वो उसी चीज़ को तुम्हारे लिए हकीकत बना देता है। याद रखो वो अलबदी है, बेमिसाल चीज़ों को पैदा करने वाला। तो यकीन रखो कि वो अल्लाह अब आपकी कहानी फिर से बनाएगा और पहले से बेहतरीन बनाएगा। तो क्यों परेशान होते हैं? तुम्हारा रब ज़ुल जलाली वल इकराम है, उसने तुम्हारे लिए बेहतरीन का इंतखाब कर रखा है। बस तुम सब्र के साथ बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करो। तो बस अल्लाह की मोहब्बत पर कभी शक मत करना। अगर वो तुम्हें आजमा रहा है तो दरअसल वो तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है जो तुम दुआओं से मांगते हो। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सजदे तावील हो गए हैं, दिल मुतमईन हो गया है, सब्र आ गया है, जब कज़ा नहीं हो रही, जो पीछे रह गया है उसकी फिक्र नहीं सता रही, और सुकून महसूस करते हो जिसे तुम दुआओं में मांगा करते थे, यही वो कुन फयाकून की निशानियां हैं जिसका तुम्हें इंतज़ार था। वो जानता है तुम्हारी दुआओं में कितनी चाहत है। यकीन रखो वो खूब खुश करेगा तुम्हें। इंतज़ार की अज़ियत के बाद ही तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सज़ा समझ रहे थे वही उनके लिए जज़ा थी। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला तोड़ कर खुद से जोड़ता है, और फिर उन्हें उनकी मनचाही चीज़ अता भी कर देता है। जिनकी मनपसंद चीज़ किसी मसले से ले लेता है और उनसे कुर्बानी लेता है, उनके कीमती रिश्तों, जज्बों और लोगों के ज़रिए से। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी का दिल तोड़ कर जोड़ता है ना, तो उसमें से दुनिया की मोहब्बत निकाल फेंकता है।
اور پھر پتہ ہے اس کے دل میں کیا رہ جاتا ہے؟ فقط اللہ کی محبت، اور مخلص دلوں کو نوازتا ہے اللہ۔ وقت لگتا ہے ہر چیز میں، اور اگر انسان گر جاتا ہے تو اٹھنے میں ٹائم لگتا ہے، اور جب یہ سوچ کر اٹھے کہ اللہ کی رضا تھی، میں بے بس ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں اللہ سے رجوع کرتا ہوں، تو یقین کریں پھر جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا تو بات بن جاتی ہے، کام بھی ہو جاتے ہیں اور وقت بھی بدل جاتا ہے۔ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تمہیں اس کے لیے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تمہیں خود تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ اللہ ہے نا، ہر ایک کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ تو اپنے دل میں یہ یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں بہتری تھی، لیکن جو اب ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا۔ یقین رکھیں، اللہ کو مناتے ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں، اور جب تم تہجد تک پہنچنے لگو تو سمجھ جانا کہ کوئی خیر ہونے والی ہے۔ روتی بھیگتی 2 رکعت اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں، اور محبت جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو جائے نا تو تڑپ تہجد سے شروع ہوتی ہے اور فجر پہ ختم ہوتی ہے، اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے اور تہجد قضا نہیں ہو رہی، تو سمجھ لینا کہ یہ وہی سکون ہے جسے تم نے دعاؤں میں مانگا تھا۔ یہ وہی کن فیکون ہے۔ یہ خاص اشارے اسی کن فیکون اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے ہیں، جس کا تمہیں انتظار تھا، جس کے لیے تمہیں توڑ دیا گیا تھا، جس کے لیے تمہیں بے بس کر دیا گیا تھا، جس کے لیے تمہیں تمہارے دل کے ہاتھوں مجبور کر دیا گیا تھا، جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے ہمیشہ۔ جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے۔ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے۔ جب تم صبر کرتے کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید اللہ سے لگائے رکھو۔ امید لگانے والوں کو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اور جو امید لگاتے ہیں اللہ انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تمہاری امید کی وجہ ہی سے تو وہ تمہیں خود سے جوڑے رکھتا ہے، اور یہی یقین تم کو دعا تک اور دعا معجزے تک لے جاتی ہے۔ جس سے دعا کر رہے ہو وہ جانتا ہے تمہارے دل کو، وہ جانتا ہے تمہارے سکون کو، وہ بس تمہارا اس سے مانگنے کا انداز اور یقین دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اور دعا جب ایڑیاں رگڑنے پر آئے نا تو قبولیت کے زمزم کو جاری ہونا ہی پڑتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں؟ تو کچھ دیر رک کر مانگ لیا کرو، وہ ضرور قبول کرے گا۔ اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد پڑھنے والے تو تہجد کی پہلی رات سے ہی کبھی واپس خالی ہاتھ نہیں ہوتے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ جس کی چاہت تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ بس تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی سی دیر لگا دیتا ہے۔ بس تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو۔ بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر تمہیں ضرور رہے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ،
پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا۔ تہجد ادا کرنے والوں کے لیے تو معجزے غیب سے اتارے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی چانی متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو۔ اور پھر تم جب روتے ہوئے دعا کرتے ہو نا، پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو نا اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا ہے کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، محبت سے جھولی پھیلانے والے کن لکھ دیا میں نے تمہارے لیے۔ اور یہ جو تمہاری دعائیں ہیں نا، یہ تمہارے نصیب کو مجھ سے منوا کر لے آئی ہیں۔ یہ آزمائش، یہ امتحان تو بس بہانہ ہے تمہیں تہجد کے لیے لے جانے کا۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو چن لیا جاتا ہے نا، وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہے۔ دلوں کے حال سے تو اللہ واقف ہے۔ جو چیز ناممکن لگ رہی ہو تمہیں، تہجد کی تڑپ اسے تم تک خود پہنچا دے گی۔ کہانیاں مکمل کرنا اس کا کام ہے۔ اس کے ایک کن پر تقدیریں بدلتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے تم نے تہجد پڑھنے والا اللہ کے اتنے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے تم نے تہجد پڑھنے والا کیسے اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا ہنر رکھتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وقت تہجد دل اتنا پرسکون کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وقت تہجد وہ رب پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندے کی فریادیں سنتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وقت تہجد اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار کیوں آتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وقت تہجد بندے کو ہر بے چینی سے سکون کی طرف لایا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے ہر بات کہہ دیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سے بنا کچھ کہے سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے وقت تہجد بڑا انمول ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے نا، جو دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے تمہارا نیند قربان کرنا۔ تہجد کے لیے رات کے اس پہر تمہاری دعائیں کن فیکون تک کا سفر طے کرتی ہیں۔ تہجد میں معجزات ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریادیں اللہ سن لیتے ہیں۔ ٹوٹے دل کی دعا ٹوٹے دل کی دوا ہے۔ تہجد بے چین دل کا سکون ہے۔ تہجد صبر کی پہلی سیڑھی ہے۔ تہجد قبولیت کی منزل ہے۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں توکل کرنے والوں کی۔ وہ جانتا ہے اور وہ سب سنبھال لے گا۔ جو تہجد میں مانگا ہے وہ کبھی نامراد نہیں لوٹایا جاتا۔ وہ مان جاتا ہے تہجد کی دعاؤں سے، کبھی دیکھو تو اس کو آنسوؤں سے منا کے وہ پوری کر دیتا ہے دل کی ہر مراد کو۔ کبھی دیکھو تھوڑا سا صبر کر کے وہ نکال دیتا ہے سبھی مشکلوں کے حل۔ کبھی دیکھو تو اس سے باتیں کر کے وہ بدل دیتا ہے تقدیریں ساری۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئے تو وہ رب تمہیں ایک ایسا پوشیدہ راستہ دکھائے گا تہجد کا، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا یہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ سننا چاہتا ہے۔ یہاں یوں بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ تمہاری قسمت، تمہارا نصیب بس تمہاری ایک دعا اور تہجد کی نماز پر اڑے ہیں۔ جاؤ اللہ کو منا لو۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں، ہزاروں ان لوگوں میں سے تمہارے سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں؟ تہجد کے سجدے میں چھپا ہے کن کا راز۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر
आसाइशों तक लाता है। कुछ तकलीफ़ें इतनी खूबसूरत होती हैं कि आपको अल्लाह से मिलवा देती हैं, और अल्लाह ताला ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे इस चीज़ का यकीन था कि मेरी हार यकीनी है। और हैरत होती है मुझे कि कैसे पल भर में मेरा नसीब बदल दिया गया, मेरी हर दुआ को कबूल कर लिया गया। और मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो इस सब से मायूस हो जाते हैं। वो तो बड़ा रहमान है, उसको तो गवारा ही नहीं कि मेरे बंदे की आंख से एक आंसू भी निकले। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बातें करे, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र भी रंग लाता है और खुश भी किया जाता है। सब्र के रंगों से ज़िंदगी हसीन हो जाती है, और गुस्से का रंग मोहब्बत और वक़ार के हर रंग को निकल जाता है। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे उस वक्त तक नहीं लेता जब तक उससे बेहतरीन आपको अता ना करे। इंसान जब अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रख लेता है ना, तो उसके लिए खुद ब खुद मोजज़े होने लगते हैं। दुआएं उस चीज़ को भी आप तक खींच लाती हैं जो आपके नसीब का हिस्सा नहीं होती। यकीन कीजिए अपनी दुआओं पर, अपने रब पर। वो जिसने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, वो रब बहुत मोहब्बत करने वाला है। वो रब तुम्हें कैसे रोता हुआ, कैसे बिलखता हुआ देख सकता है। बस तुम सब्र के साथ दुआएं करो, तहज्जुद अदा करो। यकीन करो कि इन तहज्जुद के सजदों में ही अल्लाह ताला ने तुम्हारी हर दुआ की कबूलियत रखी है। यकीन करो कि तुम्हारा हर वो ख्वाब जो तुमने बंद आंखों या खुली आंखों से देखा है, उनकी ताबीर तहज्जुद के सजदों में है। तो मना लो अपने अल्लाह को, अपनी इन खाली रातों को रायगाह न जाने दो। मना लो उस रब को, तहज्जुद की 2 रकतों में मना लो अल्लाह को। तुम अल्लाह को मना लोगे ना, फिर तुम यकीन करोगे कि वो तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते पैदा कर देगा, तुम्हें ऐसी मंजिलें अता कर देगा कि तुम खुश हो जाओगे। और वो तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम्हें कभी मलाल, कभी गम नहीं होगा। जो तुमने खो दिया वो उससे बेहतरीन और बहुत बेहतरीन तुम्हें अता करेगा।